بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست تھی توشہ خانہ جو فوجداری کیس تھا اس میں سزا معطلی کا جو فیصلہ تھا، اس کی معطلی کا جو درخواست تھی عمران خان کی، جس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا 30 نومبر کو، آج وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے، اور دوسری جانب جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں نیب کیس، اس میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی، جبکہ عمران خان کی جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے اس پر بھی سماعت ہوئی۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ بشرا بیگم کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی، اور لطیف کھوسہ صاحب نے جو آج کی سماعت کا احوال بتایا ہے، جیل میں سماعت ہوئی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اور عمران خان کی جانب سے جج سے ایسا کیا مطالبہ کیا گیا کہ نیب سمیت تمام ہکا بکا رہ گئے، چونکہ آج تک تو ہر کوئی اپنے خلاف ثبوتوں کو اور والیم کو، چونکہ عمران خان کے خلاف بھی 10 والیم ہیں جو جمع کروائے گئے ہیں۔ اب چونکہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہمارے خلاف 10 والیم تھے تو یہاں بھی 10 والیم، آگے عمران خان ہے۔ عمران خان نے ایسا کیا کہا کہ وہ 10 کے 10 والیم بھی اڑ گئے اور عدالت اور نیب کو امتحان میں ڈال دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس تھا، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی بالکل آئین، قانون اور ادب و آداب کے مطابق جائیں گے اڈیالہ جیل۔ میرے خیال میں اب اس کو اڈیالہ جیل نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اب چونکہ عدالت عالیہ تو ختم کر دیا نا، سپریم کورٹ کے ساتھ اب عدالت عالیہ نہیں لگا سکتے، جناب چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب کا حکم ہے، تو کیوں نہ عدالت عالیہ اڈیالہ نام دے دیں کہ اڈیالہ جیل کو، چونکہ پہلے تو ہمارے ڈسٹرکٹ ججز جا رہے تھے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی جائے گا عمران خان کے پاس، تو اب تو اڈیالہ جیل میں ہی چونکہ میڈیا بھی، صحافی بھی، چیدہ صحافی بھی جائیں گے، وکلا بھی جائیں گے، تو اب تو میرے خیال میں تو میلہ لگ جائے گا اڈیالہ جیل میں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کہیں بھی تنہا نہیں رہ سکتے، وہ اپنے پاس مجمع لگا کے رکھتے ہیں، اور اب 3 ٹرائل تو وہ ہیں جو ایک ہفتے میں چلا کریں گے اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان کے پاس پھر 2 جو دن بچ جاتے ہیں ورکنگ، وہ فیملی جایا کرے گی، اور اس طریقے سے عمران خان کا میلہ لگا رہے گا۔ تو ان الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن کے 4 ممبران الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ گلہ کیا گیا، اور عدالت میں ایک بات بیان کی گئی تھی کہ عمران خان کے پاس جب تفتیش کے لیے ہم جاتے تھے تو عمران خان ہمیں تڑیاں لگاتے تھے، عمران خان ہمیں لیکچرز دیتے تھے، عمران خان ہمیں باتیں سناتے تھے، اور عمران خان ہمیں دھمکیاں لگاتے تھے۔ یہ باقاعدہ طور پر پہلے لاہور پولیس نے یہ رپٹ درج کی تھی، اب اس طرف بھی جیل میں بھی جو تفتیش کے لیے جاتے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ان پریشانی کا، خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری کا ٹرائل جیل میں ہوگا۔ اسد عمر نے چونکہ سیاست چھوڑ دی ہے، آپ کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ سیاست چھوڑ دیں اور آپ بالکل اچھے بچے بن جائیں، پھر ہی آپ رہ سکتے ہیں۔ اسد عمر کی حد تک کیس ختم، اور عمران خان اور فواد چودھری کی حد تک اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہوگا، اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن و چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت 13 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے عمران خان اور فواد چودھری کا ٹرائل جیل میں کرنے کی درخواست دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے وزارت قانون کی رائے موصول ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو 2 روز میں انتظامات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب الیکشن کمیشن نہ تو کوئی عدالت ہے، نہ ہی یہ اس طرح کے احکامات جاری کر سکتا ہے۔ وہاں تو چلیں جج کا جوڈیشل آرڈر تھا، یہاں تو جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، اور اب کس طریقے سے الیکشن کمیشن یہ سارا کچھ کرے گا، کون نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ سائفر آج تک آگے نہیں بڑھ سکا، سائفر کا جو ٹرائل ہے، چونکہ اس میں ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے دوسرا نہیں آتا، نوٹیفیکیشن میں غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ یہ کسی کا جیل ٹرائل ماضی قریب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کا جیل ٹرائل ہوا ہو ماضی قریب میں، تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، پریشانی کا باعث ہے، اور اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری جانب جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس تھا عمران خان کے خلاف، جس میں عمران خان کو 3 سال کی سزا دی گئی تھی، اس میں سزا تو معطل کر دی گئی تھی۔ عمران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ میرا فیصلہ معطل کریں تاکہ نااہلی کا جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔
عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء لطیف کھوسہ پیش ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بابر اعوان صاحب اور باقی وکلاء تھے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے نواز شریف کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب وہ پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ ہمیں 2 ہفتوں کا ٹائم دیں، ہم نے تیاری کرنی ہے، حالانکہ وہ پہلے اس کے اوپر بحث کر چکے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی یہ استدعا تھی کہ جناب والا اس کو مہربانی کر کے جلد ڈیسائیڈ کریں، ہمارے اوپر ایک تو انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ ہے، دوسری جانب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ امید تھی کہ اگر 30 نومبر کو ہمیں ریلیف مل جاتا تو ہم کیوں 2 دسمبر کو جاتے انٹرا پارٹی انتخابات میں۔ عامر فاروق صاحب سے گزارش کی کہ جناب، بابر اعوان صاحب نے کھڑا ہو کے کہا کہ جناب مہربانی کر کے کچھ تھوڑا بہت نواز شریف والا لیول پلینگ فیلڈ ہمیں یہاں بھی دیں، ادھر بھی دیں، یہاں تک کہہ دیا۔ اس کے باوجود فیصلہ نہ ہوا اور عدالت نے کہا کہ ہم جلد فیصلہ کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جو 2 ہفتوں کی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد کرنے کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ اب جلد اپنے تحریری دلائل جمع کروا دیں، اور تحریری دلائل جمع ہوں گے تو ہم اس پر فیصلہ جلد کر دیں گے۔ 30 نومبر سے وہ فیصلہ اپنے تئیں محفوظ تھا۔ آج ہے جی 6 دسمبر۔ 6 دسمبر کو تحریری فیصلہ جاری ہوتا ہے، اور تحریری فیصلہ میں کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی استدعا کو منظور کیا جاتا ہے، سماعت کو 11 دسمبر تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ 2 ہفتوں کا وہ ٹائم مانگ رہے تھے، وہ 2 ہفتے ان کو دے دیے۔ عدالت میں ان کی استدعا مسترد کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کہا تھا تحریری دلائل دے دیں، آپ کے دلائل ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ دیکھ رہے تھے کہ جج صاحب کوئی فیصلہ سنائیں گے، چونکہ ڈویژن بینچ ہے، کوئی فیصلہ آئے گا، تو فیصلے میں یہ آیا کہ جی نیب کی استدعا منظور کی جاتی ہے، 11 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی 11 دسمبر کو یہ اپنے دلائل دیں، اور دلائل دینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے معاملات کو چلانا ہے اور کس طرف لے کے جانا ہے۔ ایک بات عدالت کی جانب سے کی گئی ہے کہ ہر صورت اگر 11 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے بحث نہ کی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بحث نہ کی، تو جو متعلقہ ریکارڈ ہے فائل کا ہم اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دیں گے۔ یہ وہ عدالت ہے جس عدالت نے نواز شریف کو ریلیف دیا، اور سیکنڈز میں ریلیف دیا۔ عمران خان کی درخواست پر 6 دن فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد زبانی فیصلے کے برخلاف اور برعکس یہ فیصلہ جاری کیا، اور 11 دسمبر تک ان کو ٹائم بھی دے دیا، اور ساتھ عدالت نے کہا جی کہ 11 دسمبر کو ہم دیکھیں گے اور آپ کے جو معاملات ہیں ان کو ہم آئین اور قانون کے مطابق۔ دوسری جانب القادر ٹرسٹ کیس اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جو ہے اس پر عمران خان کی ضمانت اور بشرا بیگم کی ضمانت پر سماعت ہوئی۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتوں میں جو توشہ خانہ میں ضمانتیں تھیں 13 دسمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے 13 دسمبر کو درخواست ضمانتیں حتمی دلائل کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے میڈیا کو جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور میڈیا کے سامنے جو گفتگو کی گئی ہے، آج کی جو سماعت کا احوال تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 ہائٹ کو ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خریدا تھا۔ 190 ملین کرائم ایجنسی نے جب برآمد کیا تو نیب کی مرضی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا۔ 460 ارب کا بیریا ٹاؤن کراچی کو نادہندہ قرار دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 35 ارب روپے کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ سے بانی چیئرمین اور اہلیہ بشرا بی بی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، صرف بانی چیئرمین کو بلایا گیا، اس کیس میں ساری کابینہ کو بلایا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہے اور اسے تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا نیشنل کرائم ایجنسی، نیب اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو علم ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کسی ٹرسٹی کو پراپرٹی منتقل نہیں کی جا سکتی۔ القادر ٹرسٹ کی پراپرٹی عمران خان اور بشرا بی بی کی ملکیت نہیں ہے۔ شوکت خانہ میں سرکاری خزانے سے 1 روپیہ نہیں لگایا گیا، لوگوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ پراپرٹی کیس کی ضمانت میں 13 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے، ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے گردش کرنے والی افواہیں دم توڑ چکی ہیں۔ توشہ خانہ والے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری 13 دسمبر تک اس میں توسیع کی ہے، اور بشرا بیگم کے حوالے سے آج بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ یہ مختلف درخواستیں اور مختلف کارروائی کروا چکی تھی، اور جیل ٹرائل کے حوالے سے بھی ابھی تو جو نیب عدالت ہے اس کے جیل ٹرائل کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ نیب ٹرائل کی حد تک ہم نے
اس کو ڈسکس کیا یا اس کو چھیڑا تو چونکہ آگے اگر سٹے ہو گیا تو ضمانت کی سماعت رک جائے گی، اس وجہ سے وہ فی الحال ابھی چونکہ ریفرنس پر کوئی فرد جرم یا ایسی کارروائی نہیں ہوئی تو اس وجہ سے وہ پہلے اپنی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کروانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ٹرائل کا معاملہ ہے اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کا، کہ عمران خان کو آج بتایا گیا کہ نیب نے آپ کے خلاف بھی 10 والیم اپنے ریفرنس کے ساتھ لگائے ہیں۔ اب اس میں کوئی کیس تو ہے نہیں، کوئی بات تو ہے نہیں، لیکن 10 والیم کا وہ جو فگر ہے، جو نواز شریف کے خلاف 10 والیم تھے اور والیم نمبر 10 جس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا اور 9 والیم پبلک کیے گئے تھے، اس پر عمران خان کے خلاف بھی نیب نے 10 والیم بنائے۔ تو جب عمران خان کو یہ بات بتائی گئی تو عمران خان روسٹروم پر آ گئے، جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، جج محمد بشیر کے۔ عمران خان نے خصوصی طور پر جج صاحب کو کہا کہ میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ عمران خان کے الفاظ سنیے گا، لطیف کھوسہ صاحب بتاتے ہیں کہ عمران خان نے جج صاحب کو خصوصی طور پر کہا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے، میری طرف سے یہ 10 کے 10 والیم پبلک کیے جائیں اور سارے والیم کھولے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ عمران خان نے آج عدالت کو یہ استدعا کی ہے کہ میرے خلاف جو 10 والیم جمع کروائے گئے ہیں نیب کی جانب سے، میں چاہتا ہوں کہ یہ خفیہ نہ رہیں، یہ پبلک کر دیے جائیں، پوری قوم اور عوام کو دکھا دیا جائے کہ میرے خلاف وہ 10 والیم کیا ہیں اور میرے خلاف وہ 10 والیم جو ہیں وہ پبلک کر دیے جائیں۔ یہ عمران خان نے آج عدالت سے استدعا کی ہے۔ لوگ اپنے 10 والیم چھپاتے رہے، ایک والیم تو ہماری ریاست نے ہی چھپا لیا کہ وہ ایسا والیم تھا کہ جس پر نواز شریف کو بعد میں ریلیف دینا ممکن نہیں تھا، چونکہ وقتاً فوقتاً ریلیف بھی دینا تھا تو وہ والیم چھپ گیا۔ عمران خان آج پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، جج صاحب سے استدعا کر رہے ہیں کہ جناب والا میرے خلاف 10 کے 10 والیم کو پبلک کیا جائے اور تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرا جرم صرف حقیقی آزادی مانگنا ہے۔ عمران خان نے آج کنفیشن کر لی، جج کے سامنے کھڑے ہو کر اقبال جرم کر لیا اور کہا کہ جج صاحب میرا جرم حقیقی آزادی مانگنا ہے اور اس بنیاد پر میرے خلاف یہ کارروائیاں ہیں۔ باقی جو 10 والیم ہیں میں چاہتا ہوں پبلک کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ میں نے جرم کیا کیا ہے۔ یہ اتنا حوصلہ اور اتنی دلیری وہی دکھا سکتا ہے جس کا دامن پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے ان کرپشن سے اور ان چیزوں سے جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔